الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ایسی شخصیت کے ساتھ آج میں موجود ہوں کہ ان کے تعارف میں اگر کہوں تو کیا کہوں. ابھی حال ہی میں نے اپنے ایک استاد کے ساتھ ملاقات کی اور وہ خود اس پروگرام کے میزبان بنے سر اظہر نیاز صاحب. اور آج خود میں ایک ایسے دوست کو اپنے اسٹوڈیو میں میرے سامنے موجود ہیں جو کہ ہم خود فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر ساتھ پڑھے تھے. 26 سال کی عمر میں 9 ڈگریز حاصل کی, 9 ڈگریز ایم ایس سی ایم اے لیول پہ, یعنی 16 ایئرز ایجوکیشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام مصطفیٰ بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے یہاں پہ مدعو کرنے کے لیے. ابوبکر بھائی کیسے ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر, آپ کے سامنے ہوں اور پہلے سے بہت بہتر ہوں الحمدللہ. ظاہر ہے ہماری وہ اس آپ کہہ لیں کہ دور کی بھی یادیں وابستہ ہیں ایک دوسرے سے, کہ جب ہم ایک ابتدائی ایام میں گزر رہے تھے, جو لڑکپن کے ابتدائی ایام ہوتے ہیں. تو اس سے آج میں کافی فرق ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی سفر طے کرنے کے بعد آج ہم اس مقام پہ ہیں. اور شاید ایک آپ کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک وسیلہ بھی ہے ہم دونوں کا مل بیٹھنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت بہتر محسوس ہو رہا ہے پہلے کی نسبت. آپ لاہور میں تھے 5 سال اور آپ اسلام آباد آئے تو آپ نے کہا کہ ملنا چاہتا ہوں. باقی کتنے دوستوں سے ملاقات کی اور ابھی بس پھر آپ جا رہے ہیں اس ملک سے؟ دوستوں کے حوالے سے اگر کہوں تو ظاہر ہے سوشل گیدرنگ تھوڑی سی میری لمیٹائزڈ ہو گئی تھی, کم ہو گئی تھی, ڈاؤن سائز ہو گئی تھی, کیونکہ کچھ مصروفیات بڑھ گئی تھیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دوستی کے حوالے سے میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی رشتہ ہے وہ ہمیشہ انویسٹمنٹ مانگتا ہے, چاہے وہ وقت کی ہو. کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر انویسٹمنٹ کوئی رشتہ مانگتا ہے تو وقت کی ہوتی ہے. آپ جب تک دوستوں کو, فیملی کو, رشتوں کو وقت نہیں دیتے تو میرے خیال سے وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتے. تو میرے ساتھ ایک بیڈ لک کہہ لیں یا آپ اس کو ایک مس مینجمنٹ کہہ لیں میری جانب سے, کہ میں کچھ لاہور جا کر اس قدر مصروف ہوا اور تعلیمی سرگرمیوں میں کہ میرے پاس یکسر جو ہے وہ وقت کی قلت ہوئی, اور میں اپنے ان قریبی دوستوں کو بھی وقت نہیں دے سکا. جو کہ آج میں اس کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرتا ہوں کہ واقعتاً یہ میری طرف سے ہی کمی تھی کہ میں ان کو وقت نہیں دے سکا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور کچھ اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی مصروفیات کے باعث اگر میں سوچوں بھی تو یہ ایک بڑی مثبت راہ نکلتی ہے, کہ میں اپنے دوستوں کو بھی جب بتاتا ہوں بلکہ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ اگر وقت نہیں دیا تو کم سے کم تعلیمی سرگرمیوں میں مصروفیت کے باعث نہیں دے سکے. مجھے یاد ہے جب ہم فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر پڑھا کرتے تھے پی سی آئی ٹی پنجاب کالج آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, تو وہاں آپ کے ذوق کو اور آپ کے جذبے کو اور نظریات خاص طور پر جس نے مجھے بہت زیادہ امپریس کیا, آپ کے ساتھ بیٹھنا, اب میں آپ سے کہوں گا کہ اعزاز کی بات تھی میرے لیے. اس کی وجہ سے ہاں اکثر مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ ایسے تو کیسے, تو میں کہتا ہوں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آپ کی شاعری, آپ کی طرف, آپ کا شعر و شاعری کی طرف رجحان اور یہ سب چیزیں, اور اس کی گواہی ہمارے اساتذہ بھی دیتے ہیں. ماجد بخاری صاحب ہیں, ہمارے انتہائی محترم ذیشان کاشف صاحب ہیں, بی ایم شاہد صاحب تھے, بہت سے ایسے افراد جانتے ہیں, اور ہمارے اپنے دوست اسد رخشاں اور دانش جارج اور سب جانتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 20 میں جب آپ نے کیمسٹری میں داخلہ لیا, بڑے اچھے گریڈز تھے آپ کے, بڑی اچھی پرسنٹیج تھی, تو آپ کو میں بار بار ایک چیز کی بڑی یاد دہانی کروایا کرتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو افسوس ہو لیکن آپ ٹس سے مس نہ ہوئے, آپ بی ایس کیمسٹری کر گزرے. وہ کیا تھا؟ اصل میں بنیادی طور پر جب ایف ایس سی کے بعد بندہ پروفیشنل ڈگری کو چوز کرنے کی جانب بڑھتا ہے تو ظاہر ہے اس وقت میں ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جو سیانہ پن انسان کے اندر آتا ہے, جو وزڈم آتا ہے نا, وقت کے ساتھ ساتھ آتا ہے. تب بہت امیچور سی ایج ہوتی ہے, ہر چیز آپ کہہ لیں کہ بڑی دھندلی سی نظر آتی ہے. اور شاید ہم لوگوں کا, مشرقی لوگوں کا, بالخصوص ہم پاکستان کے لوگوں کے پاس جو آپ کہہ لیں کہ گائیڈ لائن کی کمی ہوتی ہے, اس کا ایک بڑا فقدان رہتا ہے.
تو اس فقدان کو آپ کہہ لیں کہ میں نے بھی فیس کیا اور فیل کیا کہ آخر کنفیوژن تھی کہ آخر مجھے ایف ایس سی کے بعد کس اسٹیج پہ جانا چاہیے، کس فیلڈ میں جانا چاہیے. اور بہرحال ایک آپ کہہ لیں کہ میں پرسنلی تو اس وقت بھی لا کی جانب جو ہے وہ زیادہ رجحان رکھتا تھا، اور میرا ارادہ تھا کہ میں لا میں کی فیلڈ میں جاؤں. بس کچھ حالات و واقعات بھی آپ کہہ لیں، کچھ دیگر جو آپ کہہ لیں کہ بڑوں کے مشورے بھی تھے، تو بہرحال پھر یہی طے پایا کہ ہم نے سائنس کی جانب جو ہے وہ اپنا سفر جاری رکھنا ہے اور سائنس میں ہی کامیابی حاصل کرنی ہے. کیا بی ایس کیمسٹری میں جانے کے پیچھے فیملی پریشر تھا، یس اور نو؟ نہیں، والد صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے یقیناً، ڈاکٹر عمر بھی دیکھ رہے ہوں گے جو کہ اس وقت ہالی ہاسپٹل میں، ہالی کہہ رہا ہوں ہالی فیملی ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں. بتائیں، تھا کیمسٹری ظاہر سبجیکٹ چوز کرنے میں ظاہر فیملی کی جانب سے زیادہ. آپ نے ایم فل بھی کر لیا پھر کیمسٹری میں؟ جی الحمدللہ رائٹ. اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں، جو میں نے ان میں دیکھی چیز وہ یہی کہ بہت گٹس تھی ان میں. شعر و شاعری اور ادب کے لحاظ سے میں کہتا ہوں اس وقت بھی یہ شخص اگر اپنے بارے میں کچھ نہیں کہتا تو میں کم از کم یہ کہوں گا ضرور کہ ہزاروں اشعار ہیں جو ان کو ازبر ہیں. اب یہ تصدیق کرتے ہیں نہیں کرتے، ان کا بڑا پن ہوگا شاید اس وجہ سے میں ان کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ نہیں یار آپ نے اس شعبے میں جانا، اور کیمسٹری میں کیمیا، اچھا ٹھیک ہے نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یہ بھی ایک شعبہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری باقی علوم کے ساتھ ملتا جلتا ایک علم ہے. ایسا ہی ہے، اور اس کو جس قدر سیگریگیٹ اور ڈسکریمنیٹ کر دیا گیا باقی فیلڈز میں سے، یہ میرے خیال سے اس سبجیکٹ کے ساتھ اٹ سیلف ایک زیادتی ہے. ابوبکر بھائی بی ایس کیا، بی ایس کے کرنے کے بعد بی ایس کیمسٹری کیا آپ نے یونیورسٹی آف واہ سے. وہاں میں نے دیکھا ماشاء اللہ انہوں نے بھی رفاع یونیورسٹی کی طرح جامعہ واہ لکھا ہوا تھا. میں نے کہا واہ واہ واہ. ہاں بس آرمی کا ادارہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ اگر جو بھی نام رکھے البتہ واہ ضرور ہو جاتا ہے. ہاں صحیح، ٹھیک ہے سمجھ گیا. ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے، زپوئے شما چپوئے نہ شما. اچھا جی ابوبکر بھائی، یونیورسٹی آف واہ سے آپ بی ایس کیمسٹری کرتے ہیں اور پھر آپ کوچ کر جاتے ہیں بذریعہ کوچ یا ٹرین کے، ریل گاڑی کے، اور آپ لاہور چلے جاتے ہیں. لاہور کی ہوا نے آپ پہ کیا اثر کیا کہ آپ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 9 تک تعداد پہنچا دی؟ ایم ایس سی، ایم اے فلاسفی، ایم اے اسلامک اسٹڈیز، ایم اے اردو لٹریچر، ایم اے پولیٹیکل سائنس، ایم اے ہسٹری، ایم اے انٹرنیشنل ریلیشن، ایم اے ایجوکیشن، ایم فل کیمسٹری، یونیورسٹی آف واہ، پنجاب یونیورسٹی، یونیورسٹی آف سرحد، اور پھر گورنمنٹ کالج جی سی یونیورسٹی. یہ اتنی لمبی فہرست ڈگریوں کی، 9 ڈگریاں 26 سال کی عمر میں لاہور کی فضاؤں میں رہتے ہوئے، کوئی دوست نہیں تھا آپ کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے؟ بہت سے دوست آئے، لیکن آپ نے یوں سمجھیں کہ ہم نے ایک راستہ چن لیا تھا، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ بنیادی طور پر میرے اندر وہ ایک مائنڈ سیٹ کیمسٹری کے ساتھ ساتھ پروان چڑھ رہا تھا کہ میں نے اپنی جو ہے وہ کچھ آپ کہہ لیں کہ انرجیز جو ہیں وہ لٹریچر کو دینی ہے، کچھ سوشل سائنسز کو دینی ہے، کچھ ہیومینٹیز کو دینی ہے، کیونکہ میرا ایک ماننا تھا کہ سبجیکٹ جو ہے وہ جو تقسیم ہے سبجیکٹس کی وہ ہماری خود کی بنائی ہوئی ہے. اٹ سیلف جو علم ہے اور جو علوم ہیں ان کی آپس کی کوئی تقسیم نہیں ہے. مثال کے طور پر جس قدر تقسیمیں کرتے جائیں آپ اس قدر بڑھتی چلی جاتی ہیں. آپ کیمسٹری کے اندر بہت سے مزید سبجیکٹس آ چکے ہیں، پھر ان کے اندر فردر مزید سبجیکٹس آ چکے ہیں. تو یہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہوتا ہے، لیکن میرا چونکہ انٹرسٹ تھا، ایک ملٹی ڈائمینشنل تھا اور ملٹی ڈسپلنری تھا، تو میں نے اس کو جاری رکھا. اور میں بڑا خوش ہوں آج کہ میں نے واقعتاً یہ سارے سبجیکٹس پڑھے ہیں اور انٹرسٹ کے ساتھ پڑھے ہیں. بلکہ میں یوں سمجھوں کہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ جس وقت میں کر رہا تھا میرے بہت سے دوست احباب تھے، اور سب کا ہی یہ ہوتا تھا کہ یار آخر کیوں، مطلب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو، آپ کے پاس آپ ایم فل کر رہے ہیں ساتھ میں، اور ان کے اوپر انرجیز لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھو ہم نے بھی کی ہیں ڈگریز، ایک کر لی ہیں، جاب کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو بہرحال میری اس معاملے میں تھوڑی سی منفرد رائے تھی. میں سمجھتا تھا کہ جن علوم میں انسان کا انٹرسٹ ہو، بغیر کسی لالچ اور لالچ کے اس کو حاصل کرنا چاہیے. ابوبکر بھائی، مجھے جو لگتا ہے آپ نے تقریباً ان 5 سالوں کے دوران یہ اتنی تعداد میں ڈگریز کی، ساتھ ساتھ آپ کا ذوق بھی تھا، آپ مصروف بھی رہے. میں یوں سمجھوں کہ بیک وقت 4 کی اجازت تھی
اور آپ نے چاروں ڈگریاں 2 سال کے درمیان دو سال کے دوران مطلب 4 کو ٹارگٹ کیا اور پھر اس کو سائڈ پہ کیا اور پھر 4 کو. ایسا ہی ہے آپ ٹائم انویسٹمنٹ میں بڑا بلیو کرتے تھے. جی ایسا ہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت میں ظاہر ہے میری کوشش ہوتی تھی کہ میں میکسیمم جگہوں پہ داخلہ لے لوں، کیونکہ میرا لاہور میں موجودگی کے ساتھ ایم فل کیمسٹری کرنے کے ساتھ مطمع نظر کچھ اور نہیں تھا. مطلب میں نے کوئی خاصی پلاننگ نہیں کر رکھی تھی کہ میں نے کوئی جاب کی سائٹ پر آپ کہہ لیں کہ اسٹیبل ہونا ہے، اور یا پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو فائنینشلی طور پر، جس طرح ایک عام نوجوان جو پروان چڑھتا ہے اس کی سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے کہ ایک ڈگری ہو گئی، اس کے بعد کچھ پیسے کمانے ہیں، پھر گھر میں دینے ہیں، پھر شادی کرنی ہے، پھر بچے پالنے ہیں. لیکن میرا نظریہ ذرا سا مختلف تھا. میں یہ چاہتا تھا، وہ اکبر آبادی نے کہا تھا کہ دنیا میں یار آئے کار نمایاں کر چلے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری رائے اس طرح کے ایک روایتی طریقہ کار سے ہٹ کر ہونی چاہیے، اور میں اس پر بلیو بھی کرتا تھا اور میں نے اس پر ایکٹ اپون بھی کیا. ایسا ذوق باقی لوگوں میں کیوں نہیں ہے؟ ہمارے نوجوانوں میں یہ مفقود کیوں ہو گیا؟ اصل میں اس کی ایک ریزن ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اور اس کام کے کرنے سے پہلے وہ اس کے نتائج کو اخذ کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر ابھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ انالائز کریں گے کہ یہ کام کرنے کے بعد مجھے ریزلٹنٹ میں کیا ملے گا، پروڈکٹ کیا ہے، آؤٹ کم کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے. ان پٹ کوئی تبھی کرتا ہے آؤٹ پٹ کا دیکھ کے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ صرف اور صرف آؤٹ پٹ پیسے کو جانتے ہیں اور جاب کو جانتے ہیں. وہ علم کو، عقل کو، جینیسنس کو، اسمارٹنس کو، اور وہ اس طرح کے جو سافٹ سکلز ہیں اور بہت سے ہیں، ان تمام تر چیزوں کو کسی بھی حوالے سے وہ آؤٹ پٹ نہیں سمجھتے. یہ ہمارا ایک فقدان ہے. جس طرح چھوٹی سی اس کی مثال لیجیے کہ واصف علی واصف غالباً کہتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ ہم لوگ صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ جو ہماری جیب میں آتا ہے، پیسے کی صورت میں آتا ہے. حالانکہ اللہ، اگر ہم ان چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا شروع کریں تو اللہ نے جو آنکھیں دی ہیں، یہ دیکھنا بھی رزق ہے، زبان دی ہے، بولنا بھی رزق ہے، اور جو کان دی ہیں، ان سے سماعت کی جو قوت ہے اس سے استفادہ کرنا بھی ایک رزق کی نشانی ہے اور رزق کی طرف اشارہ ہے. تو واقعتاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی علوم انسان سیکھتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب پہ وہ نوکری کرے، سب اس کو پیسے دیں، سب کے بدلے میں وہ جو ہے وہ ارننگ کرے. ایسا نہیں ہے. بہت سی چیزیں آپ کو ہمیشہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں دنیا میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں رہنے کے لیے، اور یہاں کے مزاج کو سہنے کے لیے، اور دنیا میں آگے بڑھنے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے. تو میرے خیال سے جب یہ جذبہ انسان میں ہوتا ہے کہ وہ آؤٹ پٹ سافٹ سکلز کی کچھ اس انداز میں لینا چاہے جو کہ کیلکولیٹڈ نہ ہو، فائنینشیل سائڈ کی نہ ہو، تو میرے خیال سے ایموشنل ہو زیادہ بہتر ہے، سائیکلوجیکل ہو وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس طرح سے ایک موٹیویشن پیدا ہو سکتی ہے کہ تب جا کے انسان اس سائڈ پہ کام کرتا ہے. ابوبکر بھائی، مینجمنٹ کا بہت میں بھی کہتا رہتا ہوں، خود اتنا مینیج ہوں یا نہ ہوں مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ مینیج کیسے کیا ہے یہ سب؟ سچ پوچھیں تو بہت مشکل سے، کیونکہ مطلب چھوٹی سی مثال آپ اس کی یوں لے لیں کہ بہت کچھ داؤ پہ بھی لگتا ہے، بڑا کچھ آپ کہہ لیں گے رسک پہ آپ کو ہوتا ہے. میں نے جب ایم فل کیمسٹری کیا کامسیٹس لاہور سے، تو اس کے بعد میں نے وہاں پر ایک فارماسیوٹیکل کمپنی تھی، وہاں پر جاب سٹارٹ کر لی. پھر جاب کے ساتھ ساتھ کوئی 3 سے 4 مہینے میں نے جاب کی، میرے ایگزامز آ گئے، اور ایگزامس بھی ہوتے تھے کہ تقریباً کوئی 5, 7, 8 دن کا آپ کو گیپ لینا پڑتا تھا، کیونکہ بعض اوقات سینٹر جو ہے وہ ایگزامینیشن سینٹر آؤٹ آف سٹی بن جاتا تھا، بعض اوقات بہت ڈسٹینسنگ پہ ہوتا تھا. اور جب آپ کسی کمپنی میں نیولی امپلائڈ ہوں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ اتنی زیادہ چھٹیاں آپ کو دینے کی روادار ہوتی ہے. تو بہرحال وہ میرے ایگزامز آئے، پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے خیر اس کی اجازت دے دی. پھر 2 مہینے کے بعد دوسرے ایک اور ایگزامز آ گئے، پھر ریکویسٹ کی، پھر بعد انہوں نے ڈینائی کر دی. جب انہوں نے ڈینائی کر دی تو میرے پاس 2 آپشنس تھے، یا تو میں کنٹینیو کروں یا پھر میں ریزائن کر دوں یا ڈگری کو لے کے چلوں. بہرحال میں نے دوسرے کو زیادہ بہتر سمجھا، میں نے وہ جاب چھوڑ دی. پھر میں نے ڈگری کمپلیٹ کی، ایگزامس دیے، پھر میں نے ایگزامس دینے کے بعد ایک اور جاب سٹارٹ کی، ایک اور CCL کمپنی ہے، فارماسیوٹیکل کمپنی، وہاں سٹارٹ کی. وہاں غالباً 1 مہینہ گیا، ابھی میں پروبیشن پہ تھا، اگین ایگزامز آ گئے. میں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہو سکتا ہے، بہت سے آپ کہہ لیں کہ فیصلے زندگی میں غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. بہرحال میں نے وہ جاب 1 مہینے کے اندر چھوڑ دی. پھر ایگزامس دیے، پھر ایگزام سے فری ہو گیا، پھر میں ٹیچنگ والی سائڈ پہ آ گیا، کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ جی ٹیچنگ میں تھوڑا سا کم ٹائم دینا پڑتا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی میرا جو فوکس تھا نا وہ جاب یا پیسہ یا ارننگ نہیں تھا، وہ تھا اپنی اسٹڈیز اس وقت بھی. تو میں ٹیچنگ والی سائٹ پہ آیا، اور ٹیچنگ والی سائٹ پر آ کر میں نے یہ فیل کیا، نو ڈاؤٹ ٹائمنگ تو کم تھی کہ 1 بجے کے قریب بندہ فری ہو جاتا تھا،
اور تھوڑی سی فلیکسیبلٹی تھی. لیکن اس سب کے باوجود بھی بہت سی جگہوں پر آپ کہہ لیں گے کمپرومائز کرنا پڑا. میں ایک رف اسٹیمیٹ اگر آپ کو بتاؤں تو میرے خیال سے 5 سالوں کے اندر 2018 سے لے کر 19 سے لے کر بلکہ 4 سالوں میں 23 تک میں نے غالباً کوئی 8 سے 9 کے قریب جابس چھوڑی ہیں. جی, کیونکہ میں 3-4 مہینوں کے بعد جاب چھوڑ دیتا تھا. اس کی صرف یہی ریزن تھی کہ میری ایکسپیرینس کیسا رہا ہے جاب چھوڑنے کا؟ جاب چھوڑنے کا اکثروں کو گلا ہے کہ جاب ہاتھ نہیں آتی اور آپ چھوڑی جا رہے تھے. جی ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے بھی بہت سی, جب میں جاب چھوڑتا تھا تو بہت سے سینئرز, بہت سے کولیگز یہ کہتے تھے کہ بھئی آج کل تو جاب مارکیٹ بڑی ٹف جا رہی ہے, بڑے کمپٹیشن میں جا رہی ہے, آپ کو نیکسٹ جاب لینے میں بڑا مسئلہ ہوگا. تو میں ہمیشہ ان کو یہ کہا کرتا تھا کہ پاؤں رہے تو رقص کریں گے کسی کے ساتھ, پاؤں رہے تو رقص کریں گے کسی کے ساتھ, آنکھیں رہی تو آئینہ خانہ بنائیں گے. تو میں نے کہا تب جو حالات ہوں گے اس کے مطابق جو جاب ملی ہم اس پہ کاربند ہو جائیں گے. لیکن میرے خیال سے وقتی چیز کے لیے, ٹیمپریری چیز کے لیے, لانگ ٹرم جو چیز ہے, جو آپ کا علم ہے, جو آپ کا نالج ہے, جو آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کی ڈگری ہے, اس کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے. پیسوں کی میرے خیال سے جاب کی, ایکسپیرینسز کی, یہ جو ایکسپیرینس ہے ٹیکنیکل, ان کی شاید آپ کہہ لیں کہ زندگی ان کے لیے بہت پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس. لیکن اسٹڈی کا ایک وقت ہوتا ہے اور ڈگریز کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. تو وہ اگر وقت نکل جائے تو شاید دوبارہ سے ان چیزوں کو کیپچر کرنا, ان کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے. بکر بھائی, اشعار چونکہ 2 آپ نے داغ دیے ہیں, داغ کا شعر ہو تو اچھی بات ہے. کیمسٹری یونیورسٹی آف وا سے ایک شعر اس ڈگری کے نظر اگر کرنا چاہیں تو کیا؟ ہاں جی, بی ایس کیا تھا میں نے کیمسٹری میں ایکول ٹو ایم ایس سی. تو اس ڈگری کی نظر ہے کہ بی ایس کی زندگی سے گھر اس کو نکال دوں. بی ایس کی زندگی سے گھر اس کو نکال دوں, اس کو سے مراد اس کو ٹھیک سمجھ آئیں گے. سمجھ گئے. بی ایس کی زندگی سے گھر اس کو نکال دوں, باقی تو 4 سال کی ڈگری میں کچھ نہیں. مطلب سب کچھ وہ ہے جو ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے وہاں پر آپ کہہ لیں کہ اس سے کیا مراد ہے, اس سے مراد ہے وہاں کی ایکٹیویٹیز. کیونکہ میں کیمسٹری کا ہونے کے باوجود بھی وہاں پر لٹریچر کی سائڈ کا بہت آپ کہہ لیں کہ ایک فیمس پرسن تھا. اقبالیات سوسائٹی کا میں فاؤنڈر تھا. مطلب یونیورسٹی آف واہ میں آپ کی بھی بڑی واہ واہ ہوئی ہے. مطلب وہ استاد نے جب میرا انٹرویو لیا تو انہوں نے بھی کہا کہ مصباح تم جب آئے تو واہ واہ ہوئی. بھیا آپ تو ویسے بھی واہ میں تھے یونیورسٹی میں, تو وہ کیا ہے اس بارے میں ذرا بتائیے. اگر کوئی بی ایس کیمسٹری ماسٹر کے ساتھ بہت زیادہ ایک فوکس نیڈڈ سبجیکٹ ہے, اس پروگرام میں بھی ہے اور اس کے باوجود اپنی لٹریری یا جو بھی وہ ہے اس کو کیسے کیری آن کر سکتا ہے, اور آپ نے کیسے کیا؟ میرے خیال سے کیمسٹری کو جس قدر ہوا بنایا گیا ہے, جس قدر اس سے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے, یا ایف ایس سی میں بچے ڈر جاتے ہیں, ایسا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے. وہ بھی باقی تمام سبجیکٹس کی طرح ایک سبجیکٹ ہے. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس اب بتانے لگا ہوں. میں نے اتنی ڈگریز کرنے کے بعد جو سب سے مشکل ڈگری پائی ہے, سب سے جو مشکل تھی وہ 2 سبجیکٹس تھے, اور وہ کیمسٹری کے نہیں تھے. ایک سبجیکٹ تھا عربک گرامر کا, اور ایک سبجیکٹ تھا فلاسفی کا, لاجک, یہ فلسفے کا. یہ دونوں سبجیکٹس میں نے منطق, یہ دونوں سبجیکٹس میں نے مشکل پائے ہیں. ٹھیک ہے, اگرچہ کیمسٹری کے سبجیکٹ ہوتے ہیں مشکل, بٹ اگین وہ سائنس ہے, وہ لاجکس پہ اور کہہ لیں آپ تھوڑا سا آرٹیکولیشن پہ, پروفس پہ بلیو کرتی ہے, اور اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. لیکن جب ٹوٹلی ان سین کوشچنز آئیں, ٹوٹلی آؤٹ آف دا سینیریوز کوشچن آئیں, آؤٹ آف دا سلیبس کوشچن آئیں, جس طرح سے پنجاب یونیورسٹی کا ایک یہ آپ کہہ لیں کہ وتیرہ ازل سے قائم ہے کہ وہ ہمیشہ 1-2 سوال ایسے ضرور ایڈ کرتے ہیں کہ جو شاید کہ کبھی کبھار سی ایس ایس کے ایگزام میں آئے ہوں, بلکہ وہاں بھی نہیں آئے ہوتے. تو بالکل ایک جدت لانے کے لیے اس طرح کی چیزیں کی. تو مجھے سب سے مشکل جو ڈگری لگی ہے وہ تھوڑی سی فلاسفی لگی. یہ تو آپ نے کیمسٹری کی نظر کر دی ہے نا. عام طور پہ یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر روزگار نہیں ملتا تو پھر آپ ڈگری کرتے ہیں, اور ایک ڈگری کر لی, دوسری ڈگری کر لی, تیسری ڈگری کر لی, تعارف میں آپ کا بن جاتا ہے. تو جب آپ تعارف کرتے ہیں تو سامنے والے کو بھی لگتا ہے بھائی یہ کوئی لاوا ہے, پاوا جی. اب دلوں کا حال تو اوپر والا جانتا ہے. آپ کے مطابق یہ آپ نے اچھی ایک مصروفیت اپنے آپ کو رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا؟
بالکل ایسا ہی ہے، اور میں نے پہلے بھی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی مطمع نظر جاب کا نہیں تھا. صحیح. کہ جاب کا کوئی تعلق نہیں تھا. میری ڈگری سے مثال کے تو میری ہائیسٹ ڈگری ایم فل کیمسٹری ہے، اور میں نے ایم فل کیمسٹری بھی پڑھائی ہے. ایف ایس سی لیول پہ میں نے پڑھایا ہے، کیمسٹری کو پڑھایا ہے. پھر میں نے اردو لٹریچر کو ایف ایس سی لیول پہ پڑھایا ہے. میں نے انگلش لٹریچر ایف ایس سی لیول پہ پڑھایا ہے. میں نے اسلامک اسٹڈیز پڑھائی ہے. میں نے پاکستان اسٹڈیز پڑھائی ہے. میں نے ایجوکیشن پڑھائی ہے. تو یہ اگین آپ کہہ لیں کہ سبجیکٹس تو میں نے سب میں وہ آپ کہہ لیں کہ تھوڑا بہت پڑھایا ہے، لیکن جو الٹیمیٹ میرا سبجیکٹ ہے، جس طرح سے میں ابھی پی ایچ ڈی پرسو کروں گا تو وہ کیمسٹری میں ہی کروں گا. تو میں نے پہلے بھی وہ ڈسکس ہم نے کیا نا کہ ہماری ایک روایتی سوچ یہ بن چکی ہے معاشرے کی کہ شاید کوئی شخص ڈگری کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کا جاب لینے کا ہی اصول ہے. کیونکہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم علم کی قوت کو دولت کے ساتھ میئر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. حالانکہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو علم کا کوئی بھی تعلق دنیاوی مال اور دولت کے ساتھ نہیں ہے. یہ آپ کی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے، آپ کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے، آپ کی معاشرتی اصلاحات ہوتی ہیں اس میں. تو اس کا تعلق دولت کے ساتھ نہیں ہے. ورنہ دولت کے ساتھ ہی اگر علم کا تعلق ہو تو ہمارے صحابہ کرام، ہمارے انبیاء کرام کس قدر علوم و فنون کے ماہرین تھے، کس قدر آپ کہہ لیں کہ فلسفے کے ماہرین تھے، زہد و تقویٰ کے ایک مینارے تھے، اور فقہ کے علوم پہ دسترس رکھنے والے لوگ تھے. لیکن ان کی زندگی فائنینشیل حالات کے حوالے سے بہت تنگ دست رہی ہے. تو علم کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں یا جب ہم اس کو دولت کی فریم میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو وہاں سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو مجھے بے تحاشا لوگ ملے، میں انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے بہت سے اساتذہ ملے، میرے اپنے اساتذہ ملے، اور انہوں نے مجھے بالکل آپ کہہ لیں کہ اس چیز سے منع رہنے کی تلقین کی کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ وقت کا ضیاع ہے، اس پہ مت جائیں، اس پہ مت کریں. بہت سے دوست احباب ملے، کولیگز ملے، سینئرز ملے کہ یار یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو وہ جو جس فائدے اور جس حصول کی وہ بات کر رہے تھے، اصل میں وہ حصول یہی تھا کہ جاب نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے ایم فل کیمسٹری کرنے کے بعد میں فلاسفی تو نہیں پڑھاؤں گا نا، تو میں ہائیسٹ ڈگری کو ہی پرسو کروں گا اور اسی پہ میں اپنا فوکس رکھوں گا کیریئر کا. فلسفے کی آپ نے بات کی، فلسفے کی اس کٹھن حالات میں جو آپ پڑھ رہے تھے اور ڈگری کر رہے تھے، کوئی شعر؟ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. سرا ملتا نہیں. اصل میں فلسفہ ایک ایسی کمپلیکس چیز ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ انسان کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے انٹرسٹنگ سبجیکٹ وہ فلسفہ ہے. کیونکہ سائنس جو ہے یہ فلسفے کی ایک برانچ ہے. بنیادی طور پر یونان کا فلسفہ ہی آیا تھا، سائنس بعد میں آئی. تو فلسفہ بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. مثال کے طور پر خیر اس میں تبصرے بڑے ہوتے ہیں، تو مجھے سب سے اچھا تبصرہ لگا وہ یہ لگا کیونکہ عام عوام کی علمی اور عقلی سطح سے اوپر کی باتیں ہوتی ہیں عام طور پر. تو ایک رائٹر ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ فلسفی کس کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ فلسفی ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی مسئلے کا حل پیش کرے، اور کسی مسئلے کا حل ایسے پیش کرے کہ جس حل کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ کہیں اس سے بہتر تو مسئلہ تھا. تو گویا کہ اس کے اندر کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بال کی کھال اتارنے والی بات دیکھیں نا تو بہت باریکیوں میں یہ لوگ جاتے ہیں. جس سائنس ہماری باریکیوں میں آتی ہے، نینو پارٹیکلز اور نینو لیول پہ جا رہی ہے اور بہت باریکیوں میں جاتی ہے، اور بظاہر ایک لے مین سمجھتا ہے کہ ٹائم ویسٹیج ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو فلسفہ ہے وہ لے مین عام عوام کی سطح کی بات نہیں ہے، وہ سائنس سے بھی 2 قدم آگے کی بات ہے. صحیح. اپنا ابوبکر بھائی، اگر یہ ایچ ای سی والے دیکھ رہے ہوں یہ ویڈیو اور ان کو پتہ چل جائے کہ صاحب 9 ڈگریاں کرنے کا دعویٰ ہے بلکہ ہے ان کے پاس، تو تسی تو پھڑی جاسو، یہ کیا ہے ذہن میں لوگوں کے ہے؟ اصل میں ایچ ای سی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ڈوئل ڈگری کو ایچ ای سی الاؤ نہیں کرتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے بات مشہور ہے کہ ہم نے پراپر ایچ ای سی کی اس نوٹیفیکیشن کو غور سے نہیں پڑھا کہ جس میں انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ ڈوئل ڈگری کس صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مطلب یہ کہ اس معاملے میں ہم نے اگین فلسفے کی بات ہے، گہرائی کی بات ہے. مطلب یہ کہ اس معاملے میں ہم پڑھتے ہیں نہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہیں. جی ایسے ہی. ہاں، ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہے نوٹیفیکیشن، مطلب یہ چیز نوٹیفیکیشن ہے، اور اس میں انہوں نے پرابل ٹیبولیشن فارم کے اندر یہ بات واضح کی ہے کہ آپ کی کن کن حالات کے اندر ڈوئل ڈگری جائز ہے، ایکسیپٹیبل ہے. مثال کے طور پر
اگر ایک ڈگری ایک یونیورسٹی میں چل رہی ہے، دوسری یونیورسٹی میں چل رہی ہے، ایک ڈگری مارننگ میں چل رہی ہے، دوسری ایوننگ میں چل رہی ہے، دونوں ڈگریز مارننگ میں چل رہی ہیں، سیم یونیورسٹی چل رہی ہے تو الاؤ نہیں ہے، دونوں مارننگ میں چل رہی ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں تو الاؤ ہیں، ایک مارننگ میں ایک ایوننگ میں تو الاؤ ہیں، ایک مارننگ میں ایک ایوننگ میں سیم یونیورسٹی میں تو الاؤ ہیں، ایک پرائیویٹ ہے ایک ریگولر ہے تو الاؤ ہیں، دونوں ریگولر ہے تو الاؤ نہیں ہے، ایک ریگولر ہے ایک پرائیویٹ ہے اور تیسری آپ کی ڈسٹینس لرننگ پہ، تینوں الاؤ ہیں۔ ابوبکر بھائی یہ سب کچھ آپ نے کیا، آپ تو بہت بکش لگتے ہیں یار، مطلب آپ کیسے سروائیو کر رہے ہیں یہاں اس معاشرے میں؟ اور پھر لاہوری تو پھر لاہوری ہونے ہیں بھائی، کیا مطلب سوشل؟ بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک بندہ بورنگ ہوتا ہے پڑھنے والا، لیکن میرا ماننا ایسے نہیں، آپ تو مجھے اچھے سے جانتے ہیں، اور میں مطلب بالکل بھی ایسا نہیں ہوں کہ میں بوریت کا شکار ہوں یا میں نے خود نہیں، خود تو آپ بوریت کے شکار نہ ہوں لیکن دوسرے کو تو کرتے ہوں گے، بتائیے۔ ہاں یہ بات بھی ہے کہ دوسرا بعض اوقات بوریت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات والے جتنے بھی افراد ہیں وہ کامنٹ کریں، اگلی بار انہوں کو پوچھا اسی بے شک یہ US چلے جائیں، اصل میں دسو بہت سے لوگ میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں، واقعتاً ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر وہ نا ہر جگہ گیان بانٹ رہے ہوتے ہیں، جگہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ سننے والے سامعین جو ہوتے ہیں وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں کچھ نہیں کرنا بھائی، ہماری جان چھوڑ دو، ٹھیک ہے، ہم نے آپ سے کچھ نہیں پوچھا، آپ کیوں ہم پہ اپنے علمی کمالات کا اظہار کر رہے ہو؟ لیکن ہاں میری ایک، میرے کچھ دوست بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو میری ایک بڑی سمپل سی بات جو ایک رویہ ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کہہ لیں کہ ڈو ایز رومنز ڈو والا حساب ہے، آپ کہہ لیں وین یو آر ان روم ڈو ایز رومنز ڈو، جیسا دیس ویسا بھیس، یوں آپ سمجھیں کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جس طرح کے میرے سوشل سرکل میں موجود لوگ ہوں، حلقہ احباب اس طرح کا بنا ہوا ہو، اس طرح کی بات کی جائے، اس طرح کے موضوعات پر بات کی جائے، بلکہ بعض اوقات تو ایسی مجلسیں بھی اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں کہ پوری مجلس میں کوئی کام کی بات نہ ہوتی ہے، نہ میں بھی نہیں کرتا، تو ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر میں کام کی بات شروع کروں تو وہ ظاہر ہے اگلے بندے فیڈ اپ ہو جائیں گے، تو شاید وہ اگلی مرتبہ کہیں گے یہ جو حکیم صاحب ہیں ان کو جو ہے وہ گیان بانٹنے کے لیے نہیں بلانا۔ وہ نا مجھے یاد آیا باسی، معذرت آپ سے نہیں پوچھوں گا، اجازت چاہوں گا، اجتماع تھا لاہور کا، نہیں بتاؤں گا ڈیٹیل، تو ہم نے صاحب سے کہا آپ بھی چل لیجیے ہمارے ساتھ، ہاں صاحب نے عرض کیا دیکھیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میری جگہ آرجی صاحب سے کہہ دیجیے گا کہ آپ دعا کر لینا۔ اللہ اکبر، خیر تفصیل میں نہیں جائیں گے، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ اچھا اپنا ابوبکر بھائی، جی کیمسٹری اور فزکس سے تعلق رکھنے والے لوگ، لٹریچر، میرے ذہن میں تو ایک ہی مثال آتی ہے، فراز کی تھی غالباً، فراز احمد فراز، یا کون سے ایسے شاعر تھے کہ جن کی ڈگری اس سبجیکٹ میں تھی اور وہ غضب کے شاعر بھی تھے؟ اصل میں احمد فراز اب اپوزٹ تھے، ویسے احمد فراز کی ڈگری تو انگلش لٹریچر میں تھی اور شاعر وہ اردو کے تھے، فیاض کی ڈگری انگلش میں تھی، شاعر اردو کے تھے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ اس طرح کی آپ کہہ لیں کہ مثالیں بہت ہیں، اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ایک چھوٹی سی آپ مثال دیکھ لیں کہ فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان واز کیمسٹ، اور یہ وہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ جابر بن حیان ایک شاعر بھی تھا، جابر بن حیان ایک میوزیشین بھی تھا، جابر بن حیان ایک فقی بھی تھا، جابر بن حیان ایک عالم دین اور ایک آپ کہہ لیں کہ مقرر بھی تھا، جابر بن حیان میتھمیٹیشین بھی تھا۔ تو یہ تمام تر علوم اس شخص کے پاس موجود تھے، وہ شاعری کرتا تھا، بڑی زبردست شاعری کرتا تھا، وہ میوزک لیرکس لکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بہت سے اور لوگ گزرے ہیں کہ جن کے معیارات اور جن کے کمالات ہم پر ادھورے واضح ہوئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی ہسٹری میں دیکھیں تو ہمیں یہ لمٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو ایک محدود زاویہ نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہم ابن رشدی ہی نہیں، ہم جابر ہیں، ہم کندی ہیں، ہم ابن سینا، ابن الحشم، البیرونی طوسی ہیں، ہم شاعری میں شیرازی ہیں، ہم نغمہ گری میں فردوسی ہیں، ہم خیام ہیں نیشا پور کے، ہم رومی کی مثنوی ہیں، ہم سوز بنے تو بلے شاہ، ہم ساز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم رقص بنے، ہم وجد بنے، ہم سچل سرمست بنے، جب جنگ ہوئی تو دلہا دریا خان بنے، جب امن ہوا تو اکبر کے نورتن بنے۔ تو ہماری ہسٹری بہت ملٹی ڈائمینشنل، ملٹی ڈسپلنری اور بہت زیادہ ورسٹائل ہے۔
ہم کو ایک کوزے کے اندر بند کرنا، ایک سبجیکٹ کے اندر بند کرنا، ایک لائن کے اندر فکس کرنا، یہ آپ یوں سمجھیں کہ شاید ایک سازش بھی ہے. کیونکہ میں بڑی سمپل سی، مجھے ایک منطقی طور پر آج تک سمجھ نہیں آئی کہ فار ایگزامپل آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ماشاء اللہ سے، اور آپ کی فیلڈ ہے، لیکن کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا زندگی کے جو 24 گھنٹے ہیں ایک دن کے، آپ کو ہر وقت میڈیا کا علم ہی کام آتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. آپ کو کئی جگہوں پر اسلام کا علم کام آتا ہوگا، کئی جگہوں پر منطق اور فلسفے کا علم کام آتا ہوگا. آج کے ملکی حالات کے تناظر میں آپ کو کئی جگہ پر پولیٹیکل سائنس کا علم کام آتا ہوگا. آپ بچوں کو گائیڈ کر رہے ہوں گے کسی جگہ پر، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے سب آرڈینیٹس کو، آپ کو ایجوکیشنل ٹیکنیکس، میتھڈالوجیز آف ایجوکیشن کا علم کام آتا ہوگا. آپ کو کئی مرتبہ انٹرنیشنل فورم سے بات کرنی ہوگی انٹرنیشنل لوگوں سے، تو آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز کا علم کام آتا ہوگا. آپ کو شاعری کا ذوق ہوگا، غالب کو، اقبال کو آپ پڑھتے ہوں گے، تو آپ کو اردو لٹریچر کی نو ہاؤ ہوگی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک شخص بیک وقت بہت سی ڈائمنشنز کے اندر موو کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو ایک جگہ پہ لمیٹائز کرنا، ایک جگہ پہ محدود کر دینا، یہ اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک ول پاور دی ہے، ایک اس کے اندر جو اسٹیمنا اور اس کے اندر جو کیپیسٹی رکھی ہے، اس کو بلاک کرنے والی بات ہے. مثال کے طور پر اگر ایک چیز کی کیپیسٹی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ 1000 جو ہے وہ گیگا بائٹس ہو، تو ہم اس میں جو ہے وہ جسٹ کچھ ایم بیز کا ڈیٹا رکھ کے تو باقی جانے دیں ایسے ہی ضائع، تو میرے خیال سے یہ اس ڈیوائس کے ساتھ زیادتی ہے. تو اللہ نے ہمیں شف المخلوقات بنایا ہے، تو ہم نے خود جو ہے وہ خود کو اس بلند مقام سے لے کر اسفل السافلین تک لے کے آئے ہیں اور خود کو ڈبونے پر تلے ہوئے ہیں. لیکن یہ خود کو لمیٹائز کرنا، خود پہ پابندیاں لگانا، خود کو بہت زیادہ کنزرویٹیو رکھنا، نیرو رکھنا، یہ میرے خیال سے ہمارا اپنے اوپر ایک ظلم ہے. ٹھیک ہے، 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم کو بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں، بہت سی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو ہمیں سب کی کا علم ہونا چاہیے. ٹھیک، ملکی حالات، معیشت پہ بات کی جائے یا سیاست پہ؟ آپ نے ویسے بھی پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا یونیورسٹی آف سرگودا سے، رائٹ؟ جی ہاں، یہ تو بتائیے مجھے کہ گھر بیٹھے دور یونیورسٹی سے پڑھنا ڈسٹینس لرننگ ہے، یہ جی تجربہ کون سا اچھا رہا؟ یونیورسٹی آف سرگودا سے یا گجرات، یا جو بھی گجرات معذرت تو نہیں ہے، پنجاب یونیورسٹی جو جی کہاں سے؟ سب سے اچھا تجربہ تو پنجاب یونیورسٹی کا. پنجاب یونیورسٹی کا وجہ یہ کہ ان کی ٹائم مینجمنٹ بہت تھی، ان کی پالیسیز، مطلب ان کا اکیڈمک کیلنڈر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ریجڈ ہوتا ہے. صحیح. وہ جو کہتے ہیں، جو سال کے پہلے دن ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہ تقریباً اس پہ فل فل کرتے ہیں. باقی یونیورسٹی میں مینجمنٹ تھوڑا سا ہوتا ہے. آن لائن اپلائی کرتے ہیں ساری چیزیں؟ آن لائن. اور سینٹر آپ کی مرضی سے بنتا ہے؟ آپشن پوچھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہی بنے. خرچے کے لحاظ سے سستا خرچ، دیکھیں ایک بندہ یا بندی گھر میں بیٹھی ہوئی، وہ چاہ رہی ہے کہ میں یونیورسٹی آف سرگودا سے یا گورنمنٹ جو بھی یہاں جو پنجاب والی ہے میں کرنا چاہتی ہوں، تو وہ اس کو آپشن کے طور پہ، اگر وہ سائنس کی کسی چیز میں کرنا چاہتی ہے یا لٹریچر کے، سوشل سائنسز کے لیے بہترین آپشن کیا ہے؟ ویسے آپ نے اوپن یونیورسٹی سے کچھ نہیں کیا، یہ بات ویسے ذہن میں آ گئی، ادھر ادھر ہو گیا تھا میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ایک سوال ہے. تو اس کو کہاں جانا چاہیے؟ ایزی بھی ہو، سستا بھی ہو، کمفرٹیبل بھی ہو. میرے خیال سے پنجاب یونیورسٹی کا ایک ایج سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس کا پورے ملک میں کہیں نہ کہیں کوئی آپ کو کیمپس مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سینٹر بن جاتا ہے. یونیورسٹیز اور بھی ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی اور سٹی سے پیپر دے سرگودا یونیورسٹی کے، تو وہاں پر شاید اس کا سینٹر نہ بن سکے. بٹ پنجاب یونیورسٹی کے ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوشن اتنے زیادہ ہیں، بہت زیادہ، وہ پرانے آپ کہہ لیں وقتوں سے وہ ہمارے ہاں اس چیز کو لیے ہوئے ہیں کہ وہ ایفیلیٹ کر رہے ہیں کالجز کو، پرائیویٹ ڈگریز کروا رہے ہیں، ریگولر کروا رہے ہیں، ڈسٹینس لرننگ پہ کروا رہے ہیں. تو پنجاب یونیورسٹی اور اکنامیکل بھی ہے، اچھا، ان کی فی وغیرہ بھی نارمل ہے، تو وہ ایک اچھا آپشن ہے میرے خیال سے، چاہے سائنس ہو چاہے وہ. یہ ساری معلومات ہمیں ویب سائٹ سے ملیں گی؟ جی، یہ ویب سائٹ سے ملیں گی کہ آپ کو پنجاب یونیورسٹی کون کون سے سبجیکٹس آفر کر رہی ہے، کون کون سے ریگولر موڈ میں کر رہی ہے، کون کون سے پرائیویٹ موڈ میں کر رہی ہے. وہ پھر آپ لنک دے دیجیے گا، اگر یوٹیوب پہ ہم ویڈیو ڈالنی ہے تو وہاں لنک کر دیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے، ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کا لنک. ٹھیک ہے. اپنا پولیٹیکل سائنس میں کچھ کیا آپ نے، جو کچھ کیا آپ نے اور جو کچھ ہو رہا ہے، جو پڑھا آپ نے اور جو ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو شیئر ہوگا اس بارے میں. جو ہو رہا ہے وہ تو ویسے اب تک کسی کتاب میں نہیں ہے. جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے وہ میں نے تو کسی کتاب میں نہیں پڑھا. پولیٹیکل، وہ بلکہ ضمیر اختر نقوی صاحب کا جو ایک جملہ مشہور ہوا تھا، یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. واقعتاً جو پاکستان میں موجودہ سیاست کا دور چل رہا ہے، یہ میں نے تو کسی کتاب میں نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، ممکن ہے کسی اور نے پڑھا ہو،
لیکن میرے خیال سے البتہ یہ ہے کہ ایک نیا موضوع مل گیا سیاست کو، پولیٹیکل سائنس کو، کہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کی پولیٹیکل سائنس بھی ہوگی اور اس پر کتابیں لکھی جائیں گی. لیکن اس سے پہلے تک جو پولیٹیکل سائنس تھی وہ بڑا آپ کہہ لیں کہ باوقار پروقار قسم کا شعبہ تھا، اور ابھی بھی ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا آلودہ کیا جاتا ہے شاید مختلف ہیلے بہانوں سے، طریقوں سے، پروپیگنڈا سے. تو بہرحال ہم نے تو پڑھی ہے اور سیاست کی نہیں ہے، کیونکہ کرنے کو بہت کچھ تھا مگر طے یہی پایا. کرنے کو بہت کچھ تھا مگر طے یہ پایا. ہم اہل محبت ہیں، محبت ہی کریں گے. محبت ہی کریں گے. تو لٹریچر میں میرا انٹرسٹ زیادہ تھا. اور دوسری بات کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی حکومت کرنے والے ہیں سارے ناکام عاشق ہیں. اور دسو یس اور نو. دیکھیں اس دور میں تو رو رہا تھا ایک لڑکا، کہہ رہا تھا یاروں سے، پگڑیاں بزرگوں کی کھا گئی محبت کو. اس دور پر تو میرے خیال سے ان کا اتنا انفلوئنس نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، اتنی آزادی نہیں تھی. تو میرے خیال سے یہ تو ارینج میرجز والے ہیں میکسیمم ہمارے سیاستدان. انٹرسٹنگ. یہ وہ بندہ ہے جی جن سے بھی ملتا ہے، بہت کم لوگوں سے ملتا ہے. ہاں آپ کے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ آپ نے کیا لگایا ہے؟ اسٹیٹس نہیں، وہ جو ہوتا ہے ڈسکرپشن ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے معیار، پتہ نہیں کیا بات کہی ہے آپ نے. خواب ادھورے سے ہی خواب ادھورے سے ہی معیاری ہیں. اور میرے خیال سے ان کا باہر جو سوشل سرکل ہے یا جن سے ملاقات کرتے ہیں اس میں بھی ان کی بڑی نپی تلی ایک چیز ہے، یہ عادت کہ مختصر رہتے ہیں اور پر اثر رہتے ہیں. اور معلوم نہیں ہماری کون سی نیکی کام آئی کہ ہمیں ان جیسا دوست ملا. مجھے خود سیدھی سی بات ہے، مجھے کوئی شعر و شاعری مطلب اتنا یاد نہیں. ذوق ہے اس حد تک کہ بس واہ واہ کر لیتا ہوں، اور بس واہ واہ والے شعر عوامی سطح کے جو عام طور پہ ہوتے ہیں. لیکن یہ چیز مجھ میں اور اس کی جو وہ ہے نا ٹیسٹ، وہ ڈیولپ کرنے میں آپ جیسے دوستوں کا کردار ہے. میں ذکر کرنا چاہوں گا جاوید بھائی بھی ہمارے ہیں، میں ملاقات کروائی تھی. جی کروائی تھی آپ نے. ان کی بھی بڑی اچھی وہ ہے اس طرف رجحان اور ساری چیزیں. وہ اوپن یونیورسٹی آپ کے لیے کلوز رہی ہے سارے معاملے میں. وجہ آپ اتنی ڈگری کر رہی ہیں، آپ اوپن یونیورسٹی آزاد ڈگری. اصل میں اوپن یونیورسٹی ایک عوامی تاثر یہ پیدا ہو گیا تھا کہ شاید بغیر کسی محنت اور کاوش کی ڈگری دے دیتی ہے. آپ تو عوام میں نہیں نا، آپ تو خواص میں. اب بولیے. تب میں عوام میں تھا جب کی بات ہے، جب ڈگریز کرنا شروع کی تب میں عوام میں تھا. تو ایک تاثر یہ تھا کہ شاید اوپن یونیورسٹی، حالانکہ میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اوپن یونیورسٹی کا بھی بہت اچھا اسٹینڈرڈ ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی پراپر اس کا ایک اثر ہے، چونکہ ہماری وہ گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک تاثر تھا کہ شاید یہ اسائنمنٹ سے اور اس طرح کے معاملات سے ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو میں نے خود کو کنٹروورشیل اپنی ڈگریز کو رکھا ہی نہیں. تو میں نے ہمیشہ ٹاپ، آپ کہہ لیں کہ جن یونیورسٹی میں ڈگریز ہیں وہ اپنی اپنی فیلڈ کے اندر ٹاپ 5 ان دا کنٹری رینک کرتی ہیں. صحیح. ظاہر سی بات ہے جہاں جہاں سے آپ نے کی اور وہ ٹاپ رینک آپ نے اس کا ذکر کیا، ایسی گئی گزری جگہوں سے بھی نہیں کہ بلکہ یہاں بھی آپ کی سلیکشن ویسے لفظ تو کافی استعمال ہو چکا ہے. اب میں کیا کہوں، کچھ نہیں کہوں گا، لیکن پھر بھی آپ نے یہاں بھی نپی تلی انداز سے چیزوں کو کیا. ابوبکر بھائی بہت سٹریس سے گزرے ہوں گے، جتنی ڈگریاں کرنا ہے یار. ہم سے تو یہ ایک بیچلر سنبھالی گئی، ایم فل کیا ہے، اور وہ اس کے اثرات اب تک باقی ہیں. آپ کیسے؟ تھوڑا سا ہو جاتا ہے، اسٹریس بھی ہوتا ہے، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ چیزیں تو رہتی ہیں، لیکن بہرحال ان کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اور یاد رہے کہ 26 سال عمر ہے، ابھی ادھورے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اور یہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ میں اشتہار بازی کر رہا ہوں یہاں، لیکن پھر بھی اس حوالے سے بھی کوئی ذہن میں کوئی شعر آ رہا ہوگا آپ کے. ہاں بس وہ یہی ہے کہ جی مولوی عبدالحق نے کہا تھا کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی اور وہ کہتے تھے کہ اردو میری بیوی ہے اور میں نے ہمیشہ اسی کے ساتھ رہنا ہے، اور انہوں نے مرتے دم تک شادی نہیں کی اور ان کو بابا اردو کہا جاتا ہے. گڈ ون. سو ان کی برکت سے تو عین ممکن ہے، میں ہرگز اعلان نہیں کر رہا کہ میں 100% کی نقشی قدم پر چلوں گا. پروگرام لا والی بھی دیکھ سکتے ہیں، رائٹ؟ دیکھ سکتے ہیں سر. یو آر ناٹ آؤٹ آف لا، یو آر ان لا، رائٹ؟ Every citizen is answerable before law. اللہ برکت دے جی.
تو بابا حق کی بات کریں، بابا کہہ رہا ہوں، بابا اردو کی بات کریں. بہرحال ان کا بھی ایک تاثر تھا. ظاہر ہے جب آپ کو کچھ اپنی مصروفیات ہی ایسی ہوں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہوں، تو پھر ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں سچ پوچھے تو میں گیمز نہیں کر سکا اپنے 5 سالوں میں. میں جم نہیں جوائن کر سکا، چھوڑنی پڑی جم. اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو مجھے اسکپ کرنا پڑا. اس کی صرف ریزن یہ تھی کہ وہ ٹارگیٹڈ جو آپریشن ہوتا ہے آپ کا، جو فوکسڈ ویژن ہوتا ہے آپ کا، وہ آپ کو پھر دائیں بائیں نہیں جانے دیتا. ابوبکر بھائی آپ نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں ہمارے ملک سے. مجھے اس چیز کا انتہائی احساس ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو اچھی اپرچونیٹی اویل کرنی چاہیے، اور آپ اس اپرچونیٹی کو اویل کر رہے ہیں. اتنی ساری ڈگری کرنے کے بعد کسی اسکول میں اگر آپ لگ جاتے نا، تو آپ کو پتہ ہے آپ کا پرنسپل اپنے ساتھ بٹھا کے کہتا کہ جی آپ آئے ہیں، جی ہمارے ساتھ ایسا ٹیچر ہے اس نے 7-8 ڈگریاں کی ہیں. تو آپ تو بلے بلے ویسے ہی ہو جانی تھی اگر آپ یہاں پاکستان میں جاب کریں. لیکن اس کے باوجود آپ نے ویژن کو بڑا رکھا اور آپ نکل رہے اس ملک سے. کہاں اپلائی کیا آپ نے؟ اس سے پہلے بلکہ میں وہ لنکنگ کوشچن جو آپ کا ہے پچھلا، میں اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں گا کہ اصل میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جب انسان اپنی پچھلی کامیابی پر اس قدر زیادہ خوشی منانے لگ جائے کہ وہ اپنی اگلی کامیابی کے حصول کی کوشش چھوڑ دے، تو وہ شخص جو ہے وہ ناکامی کی جانب پڑتا ہے. صحیح. مثال کے طور پر اب زندگی پڑی ہوئی ہے، کیا میں انہی ڈگریز کے اوپر ہی خوشی مناتا رہوں، کیش کرواتا رہوں اپنے آپ کو؟ واقعتاً یہ آپشن بہت اچھی ہے اور پاکستان کی حد تک کیش ہو بھی سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ذات کے ساتھ ایک زیادتی کر رہا ہوں، تو مجھے ہائیسٹ لیول آف ایجوکیشن اچیو کرنا چاہیے. اور نیشنل لیول پر کافی کچھ ہو چکا، اب انٹرنیشنل لیول پر میں کر رہا ہوں. اور میرا آپ کہہ لیں کہ ذوق اور شوق تو اس قدر ہے کہ ممکن ہے کہ ایک PhD کے بعد پھر میں دوسری PhD کی جانب پڑھوں. بہترین. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ذوق سلامت رکھا تو اس طرح کے معاملات جاری رہیں گے. تو اگر PhD کے ساتھ آپ نے 7-8 تک چلے گئے، پھر تو بھیا معاملہ خراب شدید. تو زندگی میں ہم یہی کچھ کرنے آئے ہیں، ورنہ جو روایتی ایک نقطۂ نظر ہے زندگی کا کہ اگر تو نیتشے مرا نہیں ہے، اگرچہ نیتشے جو مغربی ایک مفکر تھا، تو اگر تو نیتشے مرا نہیں ہے تو اس سے پوچھو یہ کیا کریں گے زمین پہ رہ کر. پلیں بڑھیں گے، بقا کی خاطر لڑیں مریں گے، پھر اپنے جیسے کئی جنیں گے اور اس جہاں سے نکل پڑیں گے. جنہیں جنیں گے وہ سب کے سب بھی یہی کریں گے. پلیں بڑھیں گے، بقا کی خاطر لڑیں مریں گے، پھر اپنے جیسے کئی جنیں گے اور اس جہاں سے نکل پڑیں گے. پھر ان کے بچے اور ان کے بچے اور ان کے بچے یہی کریں گے. یہ کیا تماشائے ہاؤ ہو ہے، یہ زندگی ہے تو آختو ہے. تو زندگی کا جو معیار ہے میرے خیال سے وہ اس ٹائم فریم سے، اس سائیکل سے ہٹ کر ہونا چاہیے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ نے میٹرک کیا ہے، BA کیا ہے، MA کیا ہے، آپ نے نوکری کی ہے، نوکری کے بعد شادی کی ہے، شادی کے بعد بچے ہوئے ہیں، ان کو پڑھایا ہے، اور الٹیمیٹلی ان کو بڑا جوان کیا ہے اور آپ دنیا سے چلے گئے اور بس. یہ سائیکل بڑا ٹریڈیشنل سائیکل، اگرچہ اس سے آپ نکل نہیں سکتے، لیکن اس سائیکل کے ساتھ ساتھ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں دنیا میں جو کہ اپنے لیے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایج ہے ہم لوگوں کے، جو نوجوان نسل ہے اس کے اپنے کچھ کرنے کی ایج ہے. اس ایج میں یہ پریشانیاں نہیں دیکھنی کہ ہمارے بچوں نے کیا کرنا ہے. بچوں نے جو کرنا ہے بچے خود کریں گے، اور بچوں کو اس قدر سوچ، صلاحیت اور ان کا آپ کہہ لیں کہ ان کی فکر اس قدر بحال آپ نے کرنی ہے کہ وہ خود ان چیزوں کو سوچیں گے. آپ نے اس عمر میں یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے مشرقی والدین کا کہ ہم لوگ پہلے یہ سوچ لیتے ہیں کہ بچوں کو یہاں پڑھانا ہے، بچوں کو یہ ڈگری کروانی. بھی آپ نے کیوں نہیں کی؟ محترم والدین سن رہے ہیں نا. اور شاید اس کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے، بہت سے والدین بڑے اسٹرکٹ ہوتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جو کمی ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی ایجوکیشن کیریئر میں کی ہوتی ہے وہ بچے سے پوری کروا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر والد صاحب کبھی خود تو فرسٹ آئے نہیں ہیں، بچہ فرسٹ آنا چاہیے. میرے ساتھ بالکل سیم ہی سین تھا. خود تو وہ کبھی ایکسٹرا آرڈنری نہیں رہے، بچے کو ہونا چاہیے. تو جب ہم کسی چیز پر کوئی چیز امپوز کرتے ہیں تو اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ بڑا سائیکولوجیکلی آپ کہہ لیں کہ ایک بلاسٹ نکلتا ہے، وہ لاوا پھٹتا ہے. یس، یہ لاوا پاور کتنا زبردست لفظ ہے یار. میں مطلب میں ملا نہیں اختر لاوا سے، لیکن لاوے میں جو لاوا ہے نا، آپ کی بات بالکل درست ہے. اس پروگرام یا پوڈ کاسٹ جو بھی تھی کہ میزبان مصباح خان یوسف زی کو اجازت دیجیے.